بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ تنہائی پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ہم جنس کچھ لوگوں کو چاہتا ہے جن کے ساتھ بیٹھے، تبادلے خیال کرے، اپنے دل کی کچھ باتیں ان سے کہے اور ان کی کچھ باتیں سنے۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو سخت سے سخت سزا دینا ہے تو آپ کسی ایسی جگہ قید کر دیجئے کہ جہاں اس کے غم کو باتوں میں بٹانے والا اور اس کی باتیں کچھ سننے یا اسے کچھ سنانے والا کوئی بھی انسان موجود
نہ ہو. یہ انسان کے اوپر سب سے سخت مرحلہ آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کچھ ایسی ہی فطرت بنائی ہے کہ وہ تنہائی کو پسند نہیں کرتا. اس کے لیے دور دور تک وہ انسان چلا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ مزروں میں جو کام کرتے ہیں اکیلے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو اپنے کام سے فرصت پائے ہوں گے تو دور دور سے 2-2 کلومیٹر پیدل, 3-3 کلومیٹر پیدل چل کر کے لوگ کسی ایک جگہ کسی ایک مزرے میں اکٹھا ہوتے ہیں. کچھ جائز باتیں ہوتی ہیں, کچھ ناجائز باتیں ہوتی ہیں, کچھ جائز کام کرتے ہیں, کچھ ناجائز کام کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے, ہے کہ نہیں؟ وہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتا. تو جب ہماری یہ فطرت, ہماری یہ طبیعت ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے متعلق یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا توجیہات اور کیا ہدایات دی ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو, تم کیسی مجلسیں تم ڈھونڈو اور تلاش کرو. آخر کسی سے بھی کوئی کسی کے یہاں آنے جانے سے پہلے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ آیا ہمارے اس تعلق کی نوعیت جو ہے وہ جائز کی ہے ناجائز کی ہے. ہمارا یہ تعلق جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے. آیا شریعت ہمارے اس تعلق کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بڑی ہدایات اور بڑی توجیہات دی ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بدقسمتی سے آج ہم اور آپ ان سے بہت اس مجلس میں گفتگو کرنا چاہا ہے کہ دیکھیں کہ آیا اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے, کس قسم کے لوگوں سے تعلقات رکھنے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ہمیں ہدایت دیتا ہے, اور کس قسم کے لوگوں کے تعلقات سے ہمیں اور آپ کو منع فرماتا ہے. اس سلسلے میں سب سے جامع آیت جو قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے وہ میرے نزدیک سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محمد, اللہم صلی علی محمد, اصبر نفسک. صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو انسان کے نفس اور دل پر بھاری رہتی ہے کہ نہیں, اس کو برداشت کرتے ہوئے, اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتے ہوئے, اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتے ہوئے کوئی کام کر جائے انسان. مثال کے طور پر آپ کو غصہ آیا کسی شخص کے اوپر, آپ اسے مار بھی سکتے ہیں, ہے نا, آپ اسے الٹا جواب بھی دے سکتے ہیں, آپ اسے گالی بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے سوچا کہ مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, الٹ کر کے جواب دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ ایسے موقع پر اللہ تعالی ہمیں صبر کی تلقین کر رہا ہے. تو آپ اس چیز پر کنٹرول کر لے جائیے.
اپنے اوپر دباؤ ڈالیے کہ آپ سے غصے کی حالت میں مار ہے یا غلط بات ہے آپ کی زبان سے صادر نہ ہونے پائے. یہی چیز صبر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے نفس کو پر زور دیجئے، آپ اپنے نفس کو جمع رکھیے. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. آپ بیٹھیے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اگرچہ آپ کا جینا چاہے لیکن پھر بھی آپ بیٹھنے کی کوشش کیجیے. آپ کا دل نماز پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ دل پر نفس پر زور دے کر کے نماز پڑھنے چاہیے، یہ بھی یہ چیز صبر میں داخل ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر وہ ہے جو مصیبت پر کیا جاتا ہے. انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، مصیبت آئی، پریشانی، کوئی نقصان ہو گیا، اب اس کے اوپر واہ ویلا نہ مچائے، شور شرابہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، روئے پیٹے نہیں، چلائے دکھانے، یہ تو صبر کرنا ہے. تو مصائب کے اوپر صبر کرنا ہے. دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس کے کرنے پر صبر کیجئے. آپ ہے نا، اس سلسلے میں جو آپ کو ذہنی یا جسمانی تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کیجئے، بھی ایک صبر ہے. مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، دینی مجالس میں حاضر ہونے کا حکم ہے نا، لیکن سردی ہے، کمرے میں بیٹھے رہنا ظاہر بات اچھا لگتا ہے، 2-4 ساتھی رہیں، گپ کرتے رہیں، مذاق کرتے رہیں، اچھا لگتا ہے نا. لیکن آپ اسے برداشت کیجئے، تکلیف کو برداشت کر کے، سردی کو برداشت کر کے اٹھئے، وضو کیجئے اور سردی میں نکل کر کے آپ مسجد میں آئیے. یہ بھی تو صبر ہے نا. روزہ رکھنے کا آپ کو حکم ہے نا، روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ بات صبر کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا ہے. کھانے پر صبر کرنا ہے، پینے پر صبر کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اس پر ہم اور آپ صبر. تیسرا صبر یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کر دیا ہے اس چیز کو نہ کریں اور صبر سے کام لیں. ہے نا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہم اور آپ کسی پر ظلم کریں، منع ہے نا. ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہم کسی کا مال ناجائز طور پر لیں. ہے نا. آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، آ رہے ہیں، آپ کو 1000 2000 3000 کی تھیلی مل گئی اور آپ اس کے ضرورت مند بھی ہیں. ہے نا. آپ کو اس کی حاجت بھی ہے، آپ کے اوپر قرض بھی ہے. کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. آپ ہے کہ نہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ نہیں، میں نہیں لوں گا، میں اس تنگی پر صبر کر لوں گا جو تنگی ہمارے اوپر ہے، لیکن اس ناجائز مال کو میں نہیں لوں گا. کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ اسے مار بھی سکتے ہیں، اسے الٹا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ صبر کر لے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مارنا کیا ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک کر کے انسان صبر کرے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں ساتھیوں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے نفس کے اوپر زور دیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکم کیا ہمیں اور آپ کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. قرآن مجید میں عمومی طور پر جو حکم ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور وہ معاملہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو وہ حکم کس کو ہے؟ ساری امت کو ہے. وہ حکم کیا ہے؟ ساری امت کو ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. تو صرف اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے کہ ساری امت کو یہ حکم ہے؟
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور کافروں کی اطاعت اور پیروی نہ کریں۔ یہ حکم کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو ہے کہ ساری امت کو ہے؟ ساری امت کو ہے۔ تو یہ حکم جو دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیجئے، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظروں کو ان سے پھیرے بھی نہیں، آپ اپنی نظروں کو ان سے نہ پھیریں، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ظاہر بات آپ کسی وزیر کے ساتھ بیٹھیں، آپ کسی امیر کے ساتھ بیٹھیں، آپ کسی بڑے تاجر کے ساتھ بیٹھیں، یہ دنیا کی زینت ہے نا۔ آپ کا نام ہوگا، دیکھو فلاں وزیر کے ساتھ فلاں کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اٹھتا آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ وہاں پر جائیے۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکل آئے باہر اور دیکھا کہ مسجد میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں، آ کر کے ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور منع کر کیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، جو اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہیں، جن کے معاملات حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ 3 صفات بیان کی ہے جن کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ کے ذکر سے غافل ہیں وہ لوگ، بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ان کی مجلسیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی رہتی ہیں، ایسی مجلس میں آپ نہ بیٹھیے۔ دوسرا وہ شخص واتبع ہواہ، جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس کے نزدیک حلال وہ ہے جو اس کا دل کہے، حرام وہ ہے جو اس کا دل نہ چاہے، ایسے شخص کے بھی آپ ساتھ نہ بیٹھیے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ شخص جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ نہ بیٹھیے۔ تو یہ آیت اصل ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کس قسم کی مجلسوں کو ہم اور آپ اپنائیں، اور کس قسم کے دوست اور ساتھی بنائیں، اور کس قسم کی مجلسوں سے ہم اور آپ دور رہیں، اور کس قسم کے لوگوں کو دوست اور ساتھی سے بتانے سے بچتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اسی چیز کو ایک بہترین حدیث شریف کے اندر ایک بہترین مثال سے پیش کی ہے۔ مثال کتنی بہتر ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس السوء وجلیس الصالح کحامل الوسک ونافخ الکیر۔ اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال، دونوں کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے،
جو مشک بیچتا ہے وہ اچھا ساتھی ہے، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی جلانے والے کی ہے۔ بھٹی جانتے ہیں نا آج کل شاید، جی ہے نا، آگ کی بھٹی، جس کو لوہار جو ہے بھٹی جلاتا تھا اور اس کو یا تو ایک چمڑے کا رہتا تھا اس سے دھونکا کرتا تھا، یا تو ظاہر بات تو بجلی اور کرنٹ کے زمانے میں پیدا ہوئے، انہیں اس کا اندازہ کم ہوگا، لیکن جو اس سے پہلے انہیں اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ لوہار کس طریقے سے بھٹی اپنی جلاتا ہے۔ تو جو نیک ساتھی جو ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مشک فروش کی ہے، اور برا ساتھی اس کی مثال کیا ہے؟ بھٹی جلانے والے کی۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس طریقے سے کہا کہ مشک فروش کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو تین میں سے کوئی ایک بے فائدہ آپ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ساتھ بیٹھے، ساتھ اختیار کیا، نیک آپ گئے تو آپ کو تین فائدے ضرور ملنے والے ہیں، بے فائدہ آپ وہاں سے کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے۔ پہلی مثال آپ نے دی مشک فروش کی، وہ کیا کہ مشک فروش کے پاس جب آپ جائیں گے یا تو کوئی چیز آپ اس سے خریدیں گے، ہے نا، خریدیں گے، پھر بھی آپ کوئی چیز ملی کہ نہیں ملی، آپ گھر بھی لے جائیں گے، آج استعمال کریں، کل پرسوں نرسوں برابر اس کو استعمال کریں، آپ کے جسم سے خوشبو حاصل ہو گئی۔ دینی مجلس میں جائیں گے، دینی مجلس میں جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، وہ کوئی درس دے رہا ہوگا، درس دے رہا کسی دینی مجلس میں کہ آپ اس سے کوئی سوال کریں گے، کوئی آپ کو کوئی دینی حکم معلوم ہو جائے گا اور بھری بات معلوم ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھے نا؟ یعنی مشک خریدیں گے، اس کے مقابل میں کیا ہے کہ آپ کو علم حاصل ہوگا، اور اگر مشک فروش سے آپ نے مشک نہیں خریدا تو آپ اگر اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا بطور ہدیہ دے دے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہدیے کے طور دے دے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں دلی ادھر فروش تھے، ان کے ساتھ میرے تعلقات تھے، میں گھر جب جانا چاہتا تھا تو ان کے یہاں سے عطر وغیرہ لے کے جایا کرتا تھا، تو کبھی ادھر سے میرا گزر ہو اور میرا موڈ کچھ لینے کا نہیں ہے تو دور سے بلاتے کہ یہاں پر آؤ، یہاں مولانا یہاں آؤ، کیا ہے کم سے کم تھوڑی سی خوشبو لگا دیں، آپ کو تو جائیے، تھوڑی سی خوشبو تو آپ لگا لیجئے۔ چنانچہ اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ عطر کا فاہا چلا کرتا تھا، روئی رہتی تھی نا، رکھ لیا کرتے تھے، تو ایک وہ تیلی اس طریقے سے لیا کرتے تھے، اور ادھر سے روئی لگائے اور ادھر روئی لگائے، دونوں طرف روئی چھوٹی لگا کر کے عطر کی شیشی میں ادھر اور دوسری میں ادھر ڈبویا اور کہا کہ لیجئے آپ جائیے، لیجئے جائیے۔ تو عطر فروش سے آپ نے کچھ خریدا نہیں، کیا دے گا؟ ایک کتاب فروش وہاں پر تھے، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، وہ کیا کہتے تھے، ان کے پاس سے میں گزرا اور آج کتاب لینے کا موڈ نہیں رہا یا پیسہ نہیں رہا تو زبردستی مجھے کتاب اٹھا کر دیا کرتے تھے، بلکہ مذاق میں کہا کرتے تھے کہ لے جاؤ لے جاؤ، میں بھی زمیندار ہوں، اگر ایک کتاب کو پیسہ نہیں دیا تو کیا فقیر بن جاؤں گا، مذاق میں کہا کرتے تھے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ عطر فروش کے پاس گئے، اگر آپ نے خریدا نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بطور ہدیہ نہیں پوچھا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا، مولوی صاحب چپ چاپ بیٹھے ہیں، ان کا کچھ بتانے کا موڈ بھی نہیں، تقریر بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی شخص آیا اور اس نے کوئی سوال پوچھ لیا، کوئی سوال پوچھا، ظاہر بات مولوی صاحب اس کا جواب دیں گے نہیں جواب دیں گے، معلوم ہو جائے گی، گویا بغیر محنت کے بغیر سوال کے آپ کو جب تک آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ کو رخصت ہوں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہے گی،
اسی طریقے سے اگر کسی مجلس میں گئے آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو کم سے کم تبارک و تعالیٰ کی ہے برکت نازل ہوتی رہے گی تو آپ کو برکت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا. ذرا اس لمبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں سیر کرتے رہتے ہیں، جو دنیا میں سیر کرتے رہتے ہیں. وہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں. وہ زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں. مجلس ذکر مل گئی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی باتیں، رسول ذکر قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوں، تو ایک دیتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے کہ ہلمو ہلمو ہلمو، جو چیز تم چاہتے ہو وہ مل گئی ہے. سارے بعد حدیث کے اندر آیا کہ اس طریقے سے ایک دوسرے پر جب آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں وہ. اور جب کچھ دیر غائب رہ کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہاں تھے، لیکن پھر پوچھتا ہے تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کے کچھ بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. کہا ہمارے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا اے اللہ تعالیٰ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. جب ہماری تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہماری تسبیح پاکی اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو دیکھا تو نہیں. کہا اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو؟ کہا اگر دیکھ لیتے تو آپ کی تعریف اور کچھ بیان کرتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم لوگ اللہ تعالی کے پرجلال تو اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنا پسند. کاش کہ ہمیں موت آ جائے. اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اگر دینی مجلس کے اندر کچھ نہ سیکھے، اگر وہ کچھ نہ پوچھے، پھر بھی کم سے کم اس مجلس کی جو برکت ہوتی ہے وہ تو آپ نے فرمایا مشک فروش کی مثال کیا ہے؟ یا تو وہ تم اس سے کم سے کم وہاں جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اچھی خوشبو تو. اور بھٹی جھونکنے والے کیا مثال دی آپ نے؟ کہا کہ دو سورج یہاں پر بیٹھے ہو، اسی لیے بہت سے لوگ ہیں تو ان کے کپڑے ضرور جلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پاس جب تم بیٹھو گے تو وہ تمہارے کپڑے کو جلائے گا، اور اگر کپڑا نہیں جلائے تو کم سے کم جب اس کے پاس رہو گے
اس کے دھوم تمہارے ملے گی نہیں ملے گی، اور جب وہاں سے اٹھو گے پھر برے لوگوں کے پاس والا انسان گھاٹے ہی میں رہتا ہے، کبھی فائدے میں نہیں رہتا، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان فائدے میں نہیں رہتا۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں اور اب کیا ہدایت دی ہے؟ ہدایت دی ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، کسی مومن ہی کا ساتھ اختیار کرنا، تم لوگ ہی کا ساتھ اختیار کرنا، تقی، اور تمہارا کھانا جو کھائے تو وہ کیا ہو، کوئی متقی اور پرہیزگار، اسی کو دعوت دو، ایسے ہی لوگوں کو کھاؤ، صدقہ اور خیر، دیکھو کون نیک اور پرہیزگار ہے اسے دو تاکہ اس کا استعمال وہ صحیح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے میں پڑھ رہا تھا، سلجھی ہوئی بیوی مل جائے، اور گھر کی بربادی کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی اچھی عورت مل جائے تو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں کو گھر میں اچھی ہے کہ نہیں، اگر کوئی بدبخت بیوی مل جائے تو نیک بختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کو سمجھدار نیک اور صالح عورت مل جائے، اور اس کے بچے ہوں جو وہ نیک اور صالح ہوں، اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، جو کچھ کہتا ہے اس کو قبول کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے روزی اسے اپنے شہر کے اندر مل جائے، دور دراز سفر کرنے کی اسے ضرورت نہ پڑے، 2 سال اپنے بچوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ پورا خاندان کہیں پڑا ہوا ہے اور سارے لوگ کہاں ہیں؟ کہیں پر ہیں۔ ظاہر بات یہ نیک بختی ہے نا، اگر کسی کو اپنے یہاں رہ کر کے نمک روٹی اور اچھی طریقے سے کھانا پینا مل جائے تو بڑی اچھی ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، اس کے دوست اور ساتھی جو ہوں وہ کیا ہوں؟ نیک اور صالح۔ کیوں نیک اور صالح ہوں گے؟ تو اسے دنیا کے اندر بھی خوشبختی ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشبختی ہے۔ تو ساتھیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور شریعت ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہی ہے شریعت اختیار کریں اور برے لوگوں کے ساتھ سے دور رہیں۔ آپ کے سامنے اب مزید اس کی اہمیت کے پیچھے نہ جا کر کے یہ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ نیک کا کیا فائدہ ہے اور برے ساتھ کا کیا نقصان ہے، تھوڑی سی مثال کے ساتھ، اس لیے کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آسانی سے آئے گی کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ کوئی انسان جب اختیار کرے گا تو اس کی صحبت فائدے شرع کے اندر آپ کے سامنے تعلیم حاصل کرے، نیک لوگوں کے ساتھ بھلی بات بتائیں گے، نیک لوگ اچھی بات بتائیں، کوئی بری بات اسے بری بات بتانے والا کبھی بھی انسان نیک نہیں ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے تو اور نیک لوگوں کے مجلس طرف چل کر کے کوئی انسان جائے اور اچھی بات سیکھنے جانا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک حدیث بس۔ تب اندر ہے تو ابو امامہ کی روایت ہے کہ جو انسان کسی مسجد کی طرف جائے، سب جو ہے دین سیکھنا ہے اور علم سیکھنا ہے تو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ مجھے کہ بدبخت اور منحوس ہیں، ورنہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ایمان رکھیں تو کوئی دل بھی ایسا خالی نہ جائے کہ ہم علم کی اور دین کی مجلس منعقد، وہ بھی بہت سے لوگوں کے اوپر بھاری پڑتی ہے، بہت سے لوگوں پر بھاری پڑتی ہے۔ دنیا بھر کا بہانہ، دنیا بھر کے کام ان کے نزدیک
کام نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر کے غلط چیز ہی سیکھیں گے، زیادہ اہم رہا کرتا ہے۔ لیکن ایسی مجلسوں میں آنا ان کے نزدیک رسول کی حدیث ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بتا دوں کہ میں عمومی طور پر کہ کلی طور پر کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ایسی حدیث آپ کے سامنے نہ رکھوں جو ضعیف، کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے رکھوں تو وہ حدیث اللہ کے رسول بیان فرمایا۔ کوئی انسان مسجد صرف اس لیے جاتا ہے، مسجد میں صرف اس لیے آیا کہ وہ کوئی بات سیکھنا یا سکھانا چاہتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ ایک حج کا ثواب کہ اگر کسی کا حج قبول ہو جائے تو اس کی ماں نے اسے، یعنی اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں رہے، 15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کے اوپر وہ 7ویں آسمان سے اتر کر کے اس دنیا میں چاروں طرف گھومتے اور ٹہلتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ انہیں کوئی ذکر کی مجلس مل جائے۔ اور ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے فرصت ہے، وقت ہے، ہر چیز مہیا ہے، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہماری اور آپ کی ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر آنا ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کو بڑا بھاری رہا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اچھی مجلس میں جائے گا تو کوئی بھلی بات سیکھے گا۔ اگر کچھ نہیں، زیادہ نہیں سیکھا تو کم سے کم کوئی ایک فائدہ لے کر کے تو اٹھے گا اس مجلس سے کہ نہیں اٹھے گا؟ اور ایک فائدہ حاصل ہو گیا، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ واللہ میں آج سے 7 سال پہلے، بلکہ کویت سے ایک پرچہ نکلتا المجتمع، اس کے اندر ایک ہم نے قصہ پڑھا، اور بالکل ایسا قصہ جو قریب میں پیش آیا تھا، اور اسے پڑھ کر کے میں اش کر کے رہ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ جو انسان بسا اوقات ایک بھلی بات سیکھ لیتا ہے، لیکن وہ بھلی بات اسے دنیا کے اندر بھی قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ سن لیجئے کہ اگر قصوں کی طرف چلا گیا تو آج کا درس میں پورا نہیں کر پاؤں گا۔ کہ ایک شخص بچہ تھا اور اس کا ماموں اسے پال رہا تھا۔ اس کا ماموں بچہ مشکل سے 8 سال 7 سال یہی اس کی عمر رہی ہوگی، 8 سال 7 سال ہی اس کی عمر رہی ہوگی۔ یتیم بچہ، اس کی والد کا انتقال ہو گیا، اس کی والدہ کا، تو ماموں کے ہاں بیچارہ پل، ماموں اللہ خیر کرے اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو رات میں اسے کوئی کھانا کھانے کی کوئی چیز نہیں دیا تھا، اور پھر صبح کھیت لے کر کے گیا ہے، بیل لے کر گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اپنے لے کر کے جاتے کھیت میں کام کر رہا بچے سے، لیکن بچے نے الٹ کر کے جواب دیا کہ مجھے، اس لیے کہ بیچارہ 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ ہو، رات بھر بھوکا ہے، اس سے پہلے دن بھر کھیت میں بچہ کیسے ہوگا؟ لیکن رات شام کو مغرب کے وقت ہوتا واپس آتا تھا تو ایک مسجد، اور مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ تو وہ امام صاحب جو ہے ایک بار حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک دعوت دیا ہے؟ 950 سال تک۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ عَامًا، 950 سال تک اپنی قوم کے اندر دعوت دیتے رہے۔
ان کا قصہ بڑے اچھے انداز میں مولوی صاحب نے پیش کیا اور کہا کہ جب وہ نوح علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں اور تو میری مدد فرما۔ تو یہ جملہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کا اسے بڑا پسند آیا اور بچے کو یاد رہ گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میری مدد کر دوں۔ تو ایک دن وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس کے ناخن